بات کرنی ہے. میرے دو دوست بہت ہی کلوز دوست تھے جنہوں نے میرے ساتھ مطلب ینگ جوانی سے کام کیا. خالد حمید فاروقی اور حاصل خان بزنجو. یہ دونوں میرے خالد حمید تو چھوٹے تھے تو وہ کالج میں تھے اس زمانے میں اور میرے علاقے میں رہتے تھے تو میرا ان سے بہت گہرا تعلق تھا, ان کے خاندان سے بہت گہرا تعلق تھا. حاصل بزنجو میرے کلاس فیلو تھے, میرے ساتھ پڑھے تھے اور ان کے والد سے بھی ہماری بڑی نسبت تھی, بڑی محبت تھی, ان کے ساتھ پیار تھا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے آج کی تقریب کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی کہ وہ کون تھے, کہاں سے تھے, کیا نسل سے تھے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وہ تمام ہمارے رفقان ہیں جنہوں نے جد و جہد کی ہے پاکستان اور سب کانٹیننٹ اور پوری دنیا کے مظلوموں کے مسائل کے لیے, حقوق کے لیے, ان کے لیے جد و جہد کی ہے کہ انسان کو کم از کم بنیادی حقوق تو ملے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو مصیبت یہ ہے کہ بنیادی حقوق سے بھی ہم محروم ہیں. ہم جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملی. تو اس لیے یہ سارے لوگ, اس لیے ان کی یاد میں سب ایک ہی بات ہے. اگر آپ صرف ایک تقریر کریں, ایک جس طرح سے ابھی مظہر صاحب نے بات کی یا باری صاحب کریں گے تو وہ سب کو کور کرتا ہے. خالد حمید فاروقی نے آپ کے سامنے بتایا ہے آپ کو کہ لفافہ جرنلزم یا لفافے صحافیوں کے ساتھ ساتھ ایسے صحافی بھی دنیا میں ہیں جو بغیر لفافوں کے, یعنی جس وقت میں نے صبح اس کو یہاں سے چڑھایا ہالینڈ جانے کے, اپنے بیلجیم جانے کے لیے, تو وہ اگر شاید جہاز میں چلے جاتا شاید سٹریس کم ہوتا. ایک لمبا سفر ہوتا ہے تو وہ بیمار آدمی تھا اور وہ جہاز میں سفر کرنے سے کتراتا تھا کہ پیسے زیادہ لگ جائیں اور میں کوئی بات نہیں, ٹائم لگے گا نا, کوئی بات نہیں, پیسے تو کم خرچ ہو. تو ایسے صحافی صرف ایک خالد حمید نہیں ہے. میرا ایک دوست ہے, میں آپ کو بتاؤں, گارنٹی کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں, مظہر عباس ہے. وہ میرا کلاس فیلو ہے, میرے بچپن کا ساتھی ہے, اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے پوری زندگی اپنی تنخواہ پر گزاری. تو میرے بھائی ایسے صحافی بھی ہیں, ایسے سیاسی لیڈر بھی ہیں. اور جب میں نے این جی او کا ذکر کیا سرور بھائی صاحب, تو سوچ رہا ہوں کہ این جی او کے حوالے سے میں یہ بہت طالب علم رہنما بھی رہے, سیاسی رہنما بھی رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ صرف این جی او ہی تھوڑا کچھ کام کر رہی تھی یا وہی لوگوں کو ریلیف دے رہی تھی یا لوگوں کو لے کے چلی. جو آج ہم تھوڑا بہت, ضیاء الحق نے تو اتنا مار لگائی ہے عوام کو کہ اس دوران میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بات کرے, اور اس کے بعد کا پورا وقت جو گزرا ہے. اس لیے اس زمانے میں این جی اوز آئیں, انہوں نے ایک کم از کم ایک سلسلے کو جاری رکھا. بہت سے ہو سکتا ہے کہ این جی او ہر جگہ ہوتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, بیمانیاں کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز کا اپنا ایک رول ہے, اس طرح سیاسی جماعتوں کا اپنا رول ہے, اور ہر ایک کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. ہر ایک کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے میں جو تھوڑی سی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے, معاشرے کی بہتری کے لیے ذرا سا بھی جو کام کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, اور میں تو کم از کم اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں تو اس کی عزت کرتا ہوں, اس کا احترام کرتا ہوں, کوئی بھی ہو. تو یہی جدوجہد خالد حمید فاروقی نے کی, اور وہاں سے چلا, وہ باہر آیا, اور باہر آ کے ایک طرح سے وہ اپنی پوری زندگی جو ہے ہالینڈ میں, بیلجیم میں انہوں نے جو ہے پریس کلب کا قیام. اور آپ اگر یورپ میں جائیں تو بے شمار جو صحافی آج موجود ہے وہ خالد حمید فاروقی کی پیدا کرتا ہے. اس نے اپنی محنت سے, اپنے جیب سے خرچ کر کے بچوں کو سکھایا, صحافت سکھائی, اور آج ماشاءاللہ وہاں جائیں تو بیلجیم میں پتہ لگتا ہے پریس کلب بھی ہے, اور وہاں بڑا اس کا نام ہے بہت. پارلیمنٹ میں, یورپین پارلیمنٹ اس سے بہت احترام کے ساتھ دیکھتی ہے اور بہت عزت کرتے ہیں. اسی طریقے سے حاصل بزنجو جو تھے وہ, انہوں نے پوری زندگی, اور یعنی جب وہ وزیر تھا تو مجھے یاد ہے بے شمار دفعہ بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, ابھی بھی آتے رہتے بیچارے, کہ کوئی نہ کوئی مشن لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ کرا دیں تو آپ کو اتنا پرسنٹ ہے, آپ کا یہ ہے, آپ یوں بیٹھ جائیں, آپ یوں رہیں. تو وہ وزیر بھی رہا ایک دفعہ,
بہت سارے ہمارے دوست وزیر بنتے رہتے ہیں تو لوگ اکثر آتے ہیں. تو ایسے میں جناب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس شخص نے بےمانی نام کی چیز اس میں نہیں پائی جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سارے ہمارے رفتگان ہیں, آغا اقبال جیسے, اب آغا اقبال سے میرا بہت پرانا تعلق ہے. جب میں راول پنڈی میں پہلی مرتبہ گیا, میں بھاگا ہوا تھا, مفرور تھا, تو میں نے پنڈی میں پناہ لی. تو آغا اقبال اس زمانے میں, آغا اقبال ہمارے جو کیا تھے وہ قاضی سلطان محمود رشید میر ہیں, یہ سب لوگوں نے مجھے رات کو چھپایا اور ایک ہوٹل میں رکھا, پھر دوسری ہوٹل میں رکھا. اور یہ سارے اسی طریقے سے لاہور میں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہیرے ہیں, جو قیمتی ہیرے, ہماری سیاسی تاریخ کا وہ سنہرے نام ہے. اصل میں سیاست یہ انہوں نے سیاست کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو لک فارورڈ کرنا چاہیے ہماری نئی نسل کو. نفیس صدیقی صاحب کے صاحبزادے ہی بیٹھے ہوئے, وہ بھی ہمارے استاد تھے. مطلب یہ وہ آج اگر آپ ایک وکیل کے پاس جاؤ, ابھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس لے کے, چاہے وہ سیاسی ہو یا آپ کی جماعت کا بھی وکیل ہو, آپ جائیں وہ آپ کو جاتے بل بتا دیتے کہ بھائی اتنے پیسے ہیں. اور ان کے والد, جب میں جیل سے آیا کرتا تھا تاریخ پر, تو ان کے والد ہمیں دروازے پہ ملتے تھے. مجھے بہت پسند تھے مرغ چولے, وہ ہے نا کورٹ کے باہر ایک مرغ چولے والا کھڑا, میں وہ مرغ چولے کا آرڈر ہوتا تھا. ہم جتنے قیدی آتے تھے ہمارے لیے مرغ چولے, چائے اور پتہ نہیں کیا کیا انتظام ان کے والد صاحب فتح علی خان صاحب. اور یہ وہ لوگ تھے جو اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں, ایک بہت بڑا نام تھا کراچی میں وکیل, اتنے بڑے وکیل تھے, بیرسٹر عبد الودود. بیرسٹر ودود صاحب بہت بڑے وکیل تھے. اور ہماری جب گاڑی, کتا گاڑی جس کو کہتے تھے نا, جس میں بیٹھ کے ہم آتے تھے پیش, تو وہ وہاں باہر کھڑے ہوتے تھے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے. ہمیں ریسیو کر کے وہ اپنے پاس لے کے جاتے, اپنے چیمبر میں آگے پیچھے وہ سارے وکیل جمع ہو جاتے تھے. آج وہ سب ماحول وہاں نہیں ہے. آپ حیران, ہر آدمی دوسرے آدمی سے پیسے مانگ رہا ہے وہاں. یہ جو ماحول جو کریٹ کیا گیا ہے, اس کو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے ضیاء الحق سے آنورڈ, اس کو دوبارہ پٹری پہ لانے کے لیے ہم سب کو متحد ہونے کی, اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں, لوگوں کی زندگی میں, معاشرے کی زندگی, دیکھیں ظالم مظلوم ہمیشہ رہے گا, یہ جدوجہد ہمیشہ رہے گی, اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا, لیکن ہمیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. میں ان دوستوں کو میں نے اس لیے کہا کہ میں ذکر کر لوں. اب میں خاص طور پہ شکریہ کو بیرسٹر ہما رائے صاحبہ